جیسا کہ اس معزز ایوان کے علم میں ہے کہ 2006 میں ایک تاریخ ساز معاہدہ ہوا جسے میثاق جمہوریت کے نام سے یاد کیا جاتا ہے، جس میں اس ملک کی بڑی سیاسی جماعتوں کے قائدین بالخصوص شہید محترمہ بے نظیر بھٹو صاحبہ اور میاں محمد نواز شریف صاحب نے ایک میثاق پہ دستخط کیے، جس پہ اور بھی بہت سارے سیاسی رہنماؤں کے دستخط بشمول تحریک انصاف کے چیئرمین کے، اور اس میثاق جمہوریت کے نکات میں سے کافی سارے نکات جو ہیں ان عمل ہو گیا۔ 18ویں ترمیم کے لیے جب پارلیمان بیٹھی، سر جوڑے اور انہوں نے قانون میں، آئین میں جو مختلف تبدیلیاں کی گئی تھی آمرانہ ادوار میں، خاص طور پہ ان کو درست کیا گیا۔ 18ویں ترمیم میں ہی ججز اپوائنٹمنٹ کے طریقہ کار کے بارے میں بھی ایک بہت بنیادی تبدیلی کی گئی۔ وزیر اعظم اور صدر نے اپنا یہ اختیار چھوڑا، کیونکہ 18ویں ترمیم سے پہلے جو اعلیٰ عدلیہ، ہائی کورٹس اور سپریم کورٹ اور فیڈرل شریعت کورٹ کے ججز کا تقرر وزیر اعظم کی ایڈوائس پہ اور چیف جسٹس آف پاکستان یا متعلقہ چیف جسٹس صاحبان کی کنسلٹیشن سے مملکت فرماتے تھے۔ اس طریقہ کار کو تبدیل کر کے ایک کوشش کی گئی جس میں پارلیمان کو ایک بنیادی رول دیا گیا، لیکن ایک فرمائشی پٹیشن داخل ہوئی ان دنوں میں سپریم کورٹ میں، اور 18ویں ترامیم کو چیلنج کر دیا گیا۔ اور پھر آپ سب کے یہ نوٹس میں بات کہ کس طرح بازو دبا کے میں کہوں گا 19ویں ترمیم منظور کروائی گئی اس ایوان سے۔ آپ میں سے بہت سارے اس کا حصہ تھے، اور 19ویں ترمیم کے نتیجے میں جو اصل روح تھی ایک ٹرانسپیرنٹ نظام اعلیٰ عدلیہ کے ججز کی اپوائنٹمنٹ کا، تاکہ وہاں پہ جو نیپوٹزم ہے، اقربا پروری ہے، دوستیاں ہیں، ان کی بنیادوں پہ ایلیویشنز روک دی جائیں، وہ درست کرنے کی کوشش کی گئی تھی۔ وہ رول انڈرمائن کر دیا گیا، اور طرفہ تماشا یہ کہ جب پارلیمانی کمیٹی فنکشنل بھی ہوئی تو ہم نے یہ بھی دیکھا کہ ہم نے 8-0 سے کچھ نامینیشنز کو ریجیکٹ کیا، تو اگلے ہی روز ہائی کورٹ کے ایک سنگل بینچ نے پارلیمان کی اس مضبوط ترین کمیٹی کو، جس میں آدھے اراکین اپوزیشن کے، آدھے حکومتی بینچوں کے تھے، اس کو پرے پھینک دیا اور حکم امتناعی جاری کر دیا یا آرڈر کیا کہ ان کا اوتھ ہونا چاہیے۔ بات صرف یہیں تک نہیں، اس سے آگے بھی چلیں تو اور بہت ساری ایسی خرابیاں پیدا ہوئیں جن کی وجہ سے ہمارا جو پاکستان کا رینکنگ میں عدلیہ کا نمبر ہے وہ بتانے کے لائق نہیں ہے۔ جناب اسپیکر، پاکستان بھر کی بار باڈیز، بار ایسوسییشنز، پارلیمان نے بھی اس کے بارے میں آواز اٹھائی۔ اس کے ساتھ ساتھ جو میثاق جمہوریت کا ہمارا ایک سب سے بڑا ادھورا ایجنڈا تھا آئین عدالت کا، اس پہ 18ویں ترمیم کے بعد اس دفعہ جب یہ اسمبلی بنی ہے تو اس ایوان میں بیٹھے قائدین نے کہا کہ ہم اس کو درست کرنا چاہتے ہیں۔ یہ ایشو سب سے پہلے شہید محترمہ بے نظیر بھٹو صاحبہ کی سیاسی میراث کے جو وارث ہیں، چیئرمین پیپلز پارٹی بلاول بھٹو زرداری صاحب نے اٹھایا، اور انہوں نے کہا کہ ہم نے اس ادھورے ایجنڈے کو پورا کرنا ہے۔ اور پھر پچھلے 6 سے 8 ہفتوں میں ہم سب نے دیکھا کہ کس طرح بردباری سے وزیر اعظم میاں محمد شہباز شریف صاحب کی قیادت میں جناب بلاول بھٹو زرداری صاحب اور ہماری تمام حکومتی اتحاد میں شامل جماعتوں نے سر جوڑ کے اس مرحلے سے ہمیں نکالا کہ مختلف ادوار میں نیگوسیشنز ہوئیں۔ سیاستدانوں کا یہ حسن ہے کہ وہ ایک دوسرے سے انگیج کرتے ہیں، انگیجمنٹس ہوئی، ایک کمیٹی بنی۔ جناب نے سید خورشید شاہ صاحب جو بلا شبہ ہمارے بزرگ ہیں اس ایوان میں،
انہیں اس کی سربراہی سونپی، جس میں سینٹ اور قومی اسمبلی میں جتنی سیاسی جماعتیں پارلیمانی پریزنس والی ہیں ان کے پارلیمنٹری لیڈرز یا ان کے نامنیز کو شامل کیا گیا، اور مجھے یہ ذمہ داری دی گئی کہ میں مختلف اوقات میں وہ جو ڈرافٹ ہیں مسودہ ہے وہ شیئر بھی کروں، کچھ نکات بھی شیئر کروں، اور وہ کیونکہ ابھی اسکیلیٹن سٹیج تھی اس میں پھر ساری یہ گفتگو آگے چلتی گئی۔ میں اس موقع کے اوپر جناب اسپیکر شکریہ ادا کروں گا اپنے تمام جو ہمارے الائز ہیں کہ انہوں نے کس طرح اس میں اپنی انپٹ دی۔ ہمارے بزرگ سیاستدان مولانا فضل الرحمان صاحب کا رول بھی چیئرمین بلاول بھٹو صاحب اس پہ روشنی ڈالیں گے، وہ بھی قابل تحسین رہا، اور آج الحمدللہ 26ویں آئینی امینڈمنٹ سینٹ آف پاکستان نے 2/3 اکثریت سے منظور کی۔ جناب اسپیکر، کلین انوائرمنٹ آج کل سب سے بڑا ایشو ہے۔ کہا جاتا ہے کہ اگر ہماری نسل نے آج سے کمر نہ کسی اور اس پہ ایکشنز نہ شروع کیے تو شاید بہت دیر ہو جائے گی، اور آنے والی نسل کے لیے ہم یہ کرۂ ارض شاید اس طرح سے نہ چھوڑ پائیں۔ تو 9A انٹروڈیوس کروایا گیا ہے، جو کہ فنڈامنٹل رائٹ ایک کریٹ کیا گیا، شاید دنیا کے پہلے ممالک میں سے پاکستان کو یہ اعزاز حاصل ہو جس نے اپنے آئین میں فنڈامنٹل رائٹ کے طور پہ اس کو اکنالج کیا ہے۔ اور آرٹیکل 9A clean, it reads, every person shall be entitled to a clean, healthy and sustainable environment، تاکہ وفاقی حکومتیں اور صوبائی حکومتیں اپنے شہریوں کے لیے اس بارے میں مثبت اقدامات کر سکیں۔ جناب اسپیکر، اس کے علاوہ اعلیٰ عدالتوں میں ججز کی اپوائنٹمنٹ، چیف جسٹس آف پاکستان کی اپوائنٹمنٹ، اور اس کے لیے جو روایت جوڈیشل کمیشن آف پاکستان نے کنسنسس کے ساتھ اپنائی، ایک کمیٹی بنا کے جس کی سربراہی جسٹس منصور علی شاہ صاحب فرما رہے تھے کہ انہوں نے کہا کہ ہائی کورٹس میں جب چیف جسٹس کا تقرر ہوگا تو فرسٹ 3 میں سے ہوگا، اسی اصول کو یہاں بھی انٹروڈیوس کروایا گیا، اور سینئر موسٹ 3 ججز جو ہیں ان کے پینل میں سے اس پارلیمان کی قائم کردہ کمیٹی، جس میں 8 قومی اسمبلی کے اراکین اور 4 سینیٹرز ہوں گے، وہ 12 رکنی کمیٹی 2/3 کے ساتھ چیف جسٹس کے ان 3 سینئر موسٹ ججز کے پینل میں سے چیف جسٹس پاکستان کے لیے نامینیشن کرے گی۔ چیف جسٹس پاکستان کے میعاد عہدہ جو ہے وہ 3 سال مقرر کی گئی ہے، باوجود کہ جب ہم نے دیکھا کہ 6 اور 7 سال والے لوگ یہاں پہ آئے تو پھر کیا ہوا اس معاملے کے ساتھ۔ کچھ کانسیکوینشل امینڈمنٹس ہیں جس کی وجہ سے کلازز زیادہ ہوں گی،